چراغ رضا جلاتے رہو چراغ رضا جلاتے رہو. اللہم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأشرفين الأفضلين ورحمة الله على محبهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. صلوات عزیزان گرامی قدر، فلسفہ وجوب مودت اہل بیت کے عنوان پر جو سلسلہ سخن کل شروع ہوا تھا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. آیہ مودت سرنامہ کلام ہے، سورہ مبارکہ شورا. اس سورہ کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اس دین، تبلیغ دین پر اجرت کا اور تو کوئی سوال نہیں ہے، الا المودۃ فی القربى، مگر قربا کی مودت کا. یعنی اجرت کا سوال ہے اور بڑا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ مودت کرنی ہے قربا سے، یعنی رسول اللہ کی آل سے مودت کرنی ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو اس ایک نیکی کو چن لے. حسنہ نیکی کو کہتے ہیں نا. کون سی نیکی؟ آل محمد کی مودت والی نیکی. جو اسے لے لے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو اس نیکی کو لے مزید خوبیوں کا اضافہ اس میں ہم خود کر دیتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ماشاءاللہ دوسری مجلس شروع ہو گئی ہے، آیت کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے. اب آپ صاحبان اپنا قرب عنایت فرمائیں. پہلے ہی اگلی صفوں میں آ جایا کریں، اگلی صفوں میں ثواب زیادہ ہوتا ہے. جتنے آگے آ سکتے ہیں یہاں آ جائیں، جو پیچھے ہیں ذرا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، تاکہ مجلس کا ایک اچھا ماحول بھی ہو جائے اور آپ کے ثواب میں بھی اضافہ. آگے تشریف لے آئیں. یہ جگہ خالی ممبر پر تو ایسے مولانا کو گھیر کے بیٹھا کریں کہ مولانا ادھر ادھر ہو ہی نہ سکے نا، آپ کے گھیرے میں رہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھوڑی سی تکلیف فرمائیں، آگے تشریف لے آئیں. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی نوازش ہے. ادھر ہی بلا فاصل کے ماننے والے ہیں، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے بیچ میں. صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ
سلامت رہیے، مولا آپ سب کو آباد رکھیں، آباد رہیے۔ خداوند عالم نے دوریوں کی نسبت قربتوں کو زیادہ پسند کیا، اور خصوصاً مومنوں کا قرب چاہتا ہے اللہ، مومنوں کا نزدیک بیٹھنا بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، بلکہ ایک مقام پر ہے کہ دو مومنین جب نزدیک ہو کر بیٹھتے ہیں تو ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ اپنے درمیان فاصلہ رکھا ہی نہ کریں تاکہ کسی تیسرے کے بیچ میں آنے کی گنجائش ہی پیدا نہ ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بھائی دیکھیے، دین اور بالکل خالص دین چاہیے، اور دین کو خالص بنانے کے لیے اللہ نے تبرہ رکھا ہے۔ تبرہ کوئی گالی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تبرہ کوئی توہین نہیں ہے، تنقیص نہیں ہے۔ تبرہ کا مطلب ہے خالص اسلام۔ تبرہ کا مطلب ہے وہ اسلام کے جس میں کسی قسم کی باطل کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ اس اسلام کو پسند کرتا ہے کہ جو ہر اعتبار سے بالکل خالص ہو، جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ ہمارے مذہب میں عدل ہے، مساوات نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ مساوات کی تبلیغ کہیں اور سے ہوتی ہے، ہمارے مذہب نے مساوات کا کوئی قانون نہیں دیا، ہمارے مذہب نے عدل کا قانون دیا۔ مذہب عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، مساوات کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ مساوات اس وقت قابل تعریف ہے کہ اگر وہ عدل کے مطابق ہو، اور مساوات اس وقت قابل مذمت ہوگی کہ جب وہ عدل کے خلاف ہو۔ مساوات ہم کر رہے ہیں، مگر جب عدل کے خلاف ہے تو ظلم ہو گیا، اور ظلم کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ عدل کی ضد ظلم ہوتی ہے نا، عدل کی جو ضد ہے، جب کوئی چیز عدل نہ رہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ظلم ہے۔ اگر مساوات ہو لیکن ظلم کی بنیاد پر ہو، عدل کی بنیاد پر نہ ہو، تو وہ قابل تعریف نہیں ہوگی۔ اللہ ایسے اسلام کو پسند کرتا ہے کہ جس اسلام میں عدل ہو، ٹھیک ہے نا، مساوات نہ ہو۔ عدل اور مساوات کا بھی پھر وہی نتیجہ نکلے گا۔ عدل یہ تقاضا کرتا ہے کہ تبرہ بھی ہونا چاہیے اور تولا بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور مساوات یہ کہتی ہے کہ نہیں، تبرہ اور تولا نہیں ہونا چاہیے۔ مساوات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی برابر درجہ دینا، برابر سمجھنا، سب کو ایک جیسا سمجھنا، سب کو ایک جیسا سمجھنا، ایک ہی درجہ دینا، ایک ہی رتبہ دینا، ایک ہی نگاہ سے سب کو دیکھنا۔ بھائی دیکھیں، کہا جاتا ہے نا، بھائی میں سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں، یہ بات بہت مشہور ہے اور یہ تعریفاً کہی جاتی ہے، یعنی کوئی انسان اس کو اپنی بڑائی سمجھتا ہے، اپنی عظمت سمجھتا ہے۔ بھائی میں فرق نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، بھائی دیکھو بھائی میں فرق نہیں کرتا، میرے 4 بیٹے ہیں، میں ان میں کوئی فرق نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، بھائی میرے 4 ساتھی ہیں، میں ان میں کوئی فرق نہیں کرتا، میرے 20 شاگرد ہیں، میں ان میں کوئی فرق نہیں کرتا، میرے ملک کی 22 کروڑ عوام میں ان میں کوئی فرق نہیں کرتا، میں سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں، میں سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ یہ مساوات ہے۔ یہ کیا ہے؟ مساوات ہے۔ مساوات یہی تو ہے، اسی کو تو مساوات کہتے ہیں۔ مساوات یعنی مساوی سمجھنا، برابر سمجھنا، سب کو برابر درجہ دینا، برابر رتبہ دینا، برابر کا حقدار تصور کرنا، سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھنا، اس کو کہتے ہیں مساوات۔ اور لوگوں نے ہر مرحلے پر مساوات کو اچھائی کا درجہ دے دیا۔ ہر مرحلے پر مساوات قابل تعریف نہیں ہوتی، کبھی قابل تعریف ہوتی ہے اور کبھی قابل تعریف نہیں ہوتی۔ مساوات اگر عدل کے مطابق ہو تو نیکی ہوگی، اور اگر عدل کے خلاف ہو تو پھر برائی ہوگی۔ اسلام میں عدل ہے، اور عدل کا تقاضا ہے کہ تبرہ بھی ہو اور تولا بھی ہو۔ تولا کا مطلب ہے کہ اچھوں کو پسند کیا جائے، تبرہ کا مطلب ہے کہ بروں سے نفرت کی جائے، یہ ہے عدل۔ اور مساوات یہ کہتا ہے کہ نہیں، اچھوں اور بروں میں کوئی فرق نہ کیا جائے، انہیں ایک ہی نظر سے دیکھا جائے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ مساوات کیا کہتا ہے کہ اچھے کو اور برے کو اس میں کوئی فرق نہ کرو، انہیں ایک ہی نظر سے دیکھو۔ اور عدل یہ کہتا ہے کہ ایک نظر سے نہ دیکھو، جو جس نظر کے لائق ہے اسے اس نظر سے دیکھو۔ عدل کا تقاضا کیا ہے کہ جو جس نظر کے لائق ہے اسے اس نظر سے دیکھا جائے، نہ کہ ایک ہی نظر سے سب کو دیکھا جائے۔
ایک ہی نظر سے دیکھیں گے اور ایک ہی درجہ اور ایک ہی رتبہ دے دیں گے اور برابر سمجھیں گے تو یہ مساوات تو ہوگی مگر عادل نہیں ہوگا، اور یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صاحبان علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ طیب اور خبیث برابر نہیں ہو سکتے ہیں، منافق اور مومن برابر نہیں ہو سکتے ہیں، مسلمان اور کافر برابر نہیں ہو سکتے ہیں، عادل اور ظالم برابر نہیں ہو سکتے ہیں، سچا اور جھوٹا برابر نہیں ہو سکتے ہیں، نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے عدل کرو، یعنی جس کو جس نگاہ سے دیکھنا ہے اسے اس نگاہ سے دیکھو۔ لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم پیغمبر گرامی کے جتنے حاشیہ نشین اور مصاحبین تھے ہم انہیں ایک نظر سے دیکھیں گے اور ہم سب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مساوات ہے، لوگ مساوات پر عمل کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر کے کوئی صحابہ ہیں، اب یہ سچی اور علمی باتیں کرنا شروع کرو تو منفی پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، منفی پروپیگنڈا، ایک غلط پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا کہ یہ صحابہ کے دشمن ہیں، یہ صحابہ کے مخالف ہیں، جبکہ میرا خیال ہے کہ جتنا احترام ہمارے ہاں صحابہ کا ہے شاید اتنا کسی اور کے ہاں نہیں ہو۔ ہمارے پاس الحمدللہ صحابہ ایسا ہیں کہ ان کی جوتیوں کی خاک اسے سر کا تاج بنانا چاہیے۔ اور صحابہ میں بات حضرت سلمان کی کیوں نہیں ہوتی، ابو ذر کی کیوں نہیں ہوتی، مقداد کی کیوں نہیں ہوتی؟ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں نا۔ حالانکہ ابو ذر اور سلمان دونوں رسول اللہ کے اچھے صحابیوں میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ کے وفادار، تابعدار، فرما بردار اور خدمت گزار صحابیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود سلمان اور ابو ذر آپس میں برابر نہیں ہیں۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ پھر کوئی اور کیسے برابر ہو سکتا؟ جب سلمان اور ابو ذر نیک ہونے کے باوجود، شریف ہونے کے باوجود، اچھے ہونے کے باوجود، پیغمبر کے وفادار اور تابعدار ہونے کے باوجود، کیا ان دونوں کا درجہ برابر ہے؟ نہ ان کے ایمان کا درجہ برابر ہے، نہ ان کے ایقان کا درجہ برابر ہے، پیغمبر نے تقسیم کی ہے، ٹھیک ہے نا، فرق ہے۔ کوئی 10ویں درجے پر ہے، کوئی 9ویں درجے پر ہے، کوئی 8ویں درجے پر ہے، تو جو جس درجے پر ہے اسے اسی درجے پر ماننا یہ عدل ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو -0 میں ہو اسے 10ویں درجے پر ماننا یہ ظلم میں ہے۔ کیا ہے؟ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اتنی معمولی سی ایک بات ہے کہ جو الف انار کے قاعدے والی بات ہے، اور یہ 14 صدیوں سے ہم ممبروں سے سمجھا رہے ہیں، لیکن ہماری انتہائی حق پر مبنی اور انتہائی صاف اور شفاف یہ بات جو کہ بچوں کے درس اور تعلیم کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ یہ کلاس ہیں، حسین کی مجلسیں، حسین کی مجلسیں کیا ہیں؟ کلاس لگتی ہے۔ ہم معاشرے کو تعلیم دیتے ہیں، ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو شعور دیتے ہیں، بچے بھی سننے آتے ہیں، ان پڑھ بھی، پڑھے لکھے بھی سننے آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہماری یہ جو علمی بحثیں ہوتی ہیں یہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک بالکل دھلی ہوئی، صاف ستھری، آسان بات ہے جو اسلام اور ایمان کا بنیادی رکن ہے، وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ادھر ہم نے بات کہی، ادھر پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا کہ جناب یہ صحابہ کے دشمن ہیں، یہ صحابہ کیوں دشمن ہیں ہم صحابہ کے؟ اس لیے کہ ہم صحابہ کو ایک درجہ نہیں دیتے۔ تو قرآن سے پوچھئے کہ قرآن نے تمام صحابہ کو ایک درجہ دیا؟ رسول اللہ سے پوچھئے، رسول اللہ نے تمام صحابہ کو ایک درجہ دیا؟ اب ہم قرآن کی مانیں یا آپ کی مانیں؟ بھائی نبی سارے معصوم ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں نا؟ حضرت آدم سے لے کر سرکار ختم مرتبہ تک اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں۔ کتنے نبی بھیجے؟ 1.25 لاکھ نبی بھیجے۔ 1,24,000 نبی اللہ نے زمین پر بھیجے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک یہ اللہ کے بھیجے ہوئے تمام کے تمام نبی معصوم ہیں،
معصوم کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر طرح کی غلطی سے، خطا سے، سہو سے، نسیان سے مبرہ ہیں، منزہ ہیں، پاکیزہ ہیں۔ انہوں نے ان 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی ایک نبی نے بھی ایک لحظے، ایک لمحے، ایک سیکنڈ کے 1/1000 حصے کے برابر بھی کبھی خدا کی نافرمانی کا سوچا بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں کیا ہے، کرنا تو دور کی بات ہے۔ 1.25 لاکھ نبی جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں گزاری ہیں اور اللہ کے دین کی تبلیغ میں گزاری ہیں، انہوں نے زحمتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، مگر کبھی حرام کام تو دور کی بات ہے، کوئی چھوٹا سا مکروہ کام بھی نہیں کیا ہے۔ یہ سب کے سب معصوم ہیں، پاک ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں۔ اس کے باوجود قرآن سے پوچھئے کیا یہ اللہ ہی کے بھیجے ہوئے سارے نبی آپس میں برابر ہیں؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میری بات پہنچ رہی ہے آپ صاحبان تک؟ جنہیں بات سمجھ میں آئے وہ ضرور میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولیں۔ بھائی دیکھیں، مجلس میں ایک تو وہ لوگ خاموش رہ جاتے ہیں، 2 طرح کے لوگ خاموش ہوتے ہیں۔ ایک تو مجلس میں وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ جنہیں کچھ مشکل ہوئی سمجھنے میں، جو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں پائے، یا میں یوں کہوں کہ ہم سمجھا نہیں پائے، تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو بندہ حیرانی میں مبتلا ہو جائے گا، پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہ خاموشی تو ہوگا اور کیا کرے گا، اس کی اور پریشانی بڑھ گئی کہ بھائی پتہ نہیں کون سا فلسفہ بیان کر دیا، پتہ نہیں کون سا الجبرا پڑھ دیا، میرے تو سر سے گزر گیا۔ حالانکہ میں بہت آسان مجلس پڑھ رہا ہوں، تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگ بھی، معمولی سی جن کی تعلیم ہے، وہ بھی بہت آسانی سے میری باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور میں حیدری صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک اور نسخہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کبھی بات کو سمجھنے میں، کلاس بھی جب ہوتی ہے اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں، تو سارے اسٹوڈنٹس کی ذہنی سطح برابر نہیں ہوتی۔ کسی کی سمجھنے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے، وہ بہت جلدی پک کر لیتا، بہت جلدی سمجھ لیتا، فوراً سمجھ لیتا، اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتی جلدی بات۔ جب کلاس میں سارے اسٹوڈنٹس برابر نہیں ہوتے تو مجلس سننے والے بھی سارے برابر نہیں ہوتے، اور ہم بات بھی اسی موضوع پر کر رہے ہیں کہ سارے برابر ہوتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر فہم سب کا برابر نہیں ہوتا، کسی کا تیز ہوتا ہے سمجھنے کی صلاحیت، کسی کی کمزور ہوتی ہے۔ اگر سمجھنے کی صلاحیت کمزور محسوس کرے کوئی بھی مومن، یا دیکھے کہ کوئی کچھ پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، یا مجلس میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا، تو مجلس میں بیٹھے بیٹھے ہی توسل کیا کریں جناب سیدہ سے۔ 14 میں سے کسی سے بھی کر سکتے ہیں، فہم کھلے گا۔ یہی تو وہ دروازہ ہے جو علم کا رزق دیتا ہے، فہم کا رزق دیتا ہے۔ یہ کائنات میں اور کہیں سے یہ تبرک نہیں ملتا، یہ نیاز، یہ تبرک، یہ علم اور فہم اور بصیرت، حکمت اور دانائی کا تبرک یہ اس منبر سے ملتا، یہ مجلس سے ملتا۔ اس سے بڑا اور کوئی تبرک نہیں ہے، اس سے بڑی اور کوئی خیرات نہیں ہے۔ علم اور معرفت اور بصیرت، حکمت اور دانائی۔ بل گیٹس دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، وہ اگر اپنی ساری دولت کے خزانے لے کے چلا جائے نا، دنیا پوری میں کوئی مارٹ، کوئی اسٹور، سپر اسٹور ایسا نہیں ہے جہاں سے عقل خریدنے سے مل جائے۔ دنیا کے سارے ملکوں کے خزانے جمع کر کے بھی نا کسی شاپنگ سینٹر سے حکمت، دانائی، بصیرت، معرفت خریدی نہیں جا سکتی۔ امیر ترین لوگ جو دولت خرید نہیں سکتے ہیں، حسین کی مجلس میں کریم کربلا اسے فری میں بانٹتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حسین کے ساتھ سچا ہو، وہ آل محمد کے ساتھ مخلص ہو، تو عقل بھی یہاں سے ملے گی، ذہن بھی یہاں سے ملے گا، فہم سمجھنے کی صلاحیت بھی یہیں سے ملے گی۔ ایک چیز تو مجلس میں 2 طرح کے لوگ خاموش ہوتے ہیں، ایک تو وہ کہ جنہیں کچھ سمجھنے میں پرابلم ہوئی ہے، بات اگر سمجھنے،
دوسرے وہ لوگ، میں سمجھتا ہوں یہاں ان میں سے کوئی نہیں ہوگا، دوسرے وہ لوگ مجلس میں خاموش ہوتے ہیں جو طبیعتاً بخیل ہوتے ہیں۔ بخیل، بخیل کسے کہتے ہیں؟ کنجوس کو۔ کنجوس صرف وہی تو نہیں ہوتا کہ جو مال کو بچاتا ہو، مال کو خرچ نہ کرتا ہو، صرف وہی کنجوس نہیں ہوتا، بلکہ کنجوس کی کئی قسمیں ہیں۔ اگر کسی کے پاس علم کی دولت ہے اور وہ دوسروں کو علم دینے میں کنجوسی برتے، مثلا کوئی صاحب علم اچھے علمی نکات محفوظ رکھے، کسی بڑے مجمع میں بیان کروں گا، کسی بہت بڑی مجلس میں بیان کروں گا، کیا خیال ہے؟ بخالت کرے، کنجوسی کرے، اس کا مطلب ہے اس کا ایمان کمزور ہے، کیونکہ یہ ان علمی مطالب کا خود مالک نہیں ہے، کوئی مالک ہیں جو اسے دیتے ہیں۔ ہاں، یہ خیرات، یہ تبرک کہیں سے لے کر پڑھنے والا آگے دیتا ہے۔ اگر یہ کنجوسی برتے گا تو مالک بھی اپنی عطا کا ہاتھ کھینچ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی صاحب علم دینے میں بخالت برتے تو وہ علم کے اعتبار سے بخیل ہے۔ مالدار ہو اور غریب کی مدد کرنے میں کنجوسی کرے تو وہ مال کے خرچ کے اعتبار سے بخیل ہوگا۔ کوئی کسی عزت دار کو دل سے عزت نہ دے، یہ بھی بخیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی کسی کی حوصلہ افزائی نہ کرے، یہ بھی ایک بخالت ہے، جہاں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری کنجوسی کی مختلف قسمیں ہیں۔ ابھی اگر زیادہ بیان کروں گا تو پوری مجلس بخالت پہ ہو جائے گی۔ کلام امیر المومنین میں بخیل کی کئی قسمیں بیان کی گئیں، اور ہر طرح کے بخیل کی مذمت میں کئی طرح کے اقوال بیان کیے گئے۔ مال خرچ نہ کرنے والے بخیل کے لیے بھی اقوال ہیں، علم خرچ نہ کرنے والے کے، صاحب عزت کو عزت نہ دینے والا، جہاں حوصلہ افزائی کرنی ہے نہ کرنے والا، الغرض انفاق نہ کرنے والا، اس کی مذمت بیان کی گئی۔ اور سب سے بڑا بخیل اور سب سے بڑا کنجوس وہ ہوتا ہے جو آل محمد کے فضائل سنے اور چپ رہے، ہاں؟ جو اہل بیت کے حیدری صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ سے ویسے بھی صادق مرزا صاحب جگہ خالی پڑی ہے، اور ہم تو سارے مومنین کو بلا رہے تھے، آپ تشریف لے آئے۔ میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں خالی جگہ حیدری صلوات اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ حیدری اور صلوات، جو آپ مجلس میں نعرہ حیدری لگاتے ہیں اور صلوات پڑھتے ہیں، یہ دو کام ہوتے ہیں نا، مجلس میں ہوتے رہتے ہیں، پتہ ہے ان کا ثواب کتنا ہے؟ بزرگ علماء کرام فرمایا کرتے تھے کہ ایک نعرہ حیدری کا ثواب پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہے، پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ایک نعرہ حیدری کے ثواب ہے۔ اور صلوات کا ثواب کتنا ہے؟ پانچویں امام فرماتے ہیں مولا باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن ہم آل محمد پر سچے دل سے صلوات پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑنے لگتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں، صلوات کی وجہ سے۔ تو یہ بڑی کائنات کی عظیم عبادتیں ہیں، اور پھر یہ چیزیں مجلس کی زینت بھی ہیں اور مجلس کی رونق بھی ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں ایسا کوئی بخیل اس مجمع میں نہیں ہے، اس طرح کا کوئی کنجوس نہیں ہے کہ جو آل محمد کے فضائل سنے اور چپ رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا ہاضمہ خراب ہو جائے، ہاضمہ خراب کئی قسم کا ہاضمہ بھی ہوتا ہے نا، معدے بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس پر بھی میں پھر کسی اور موقع پر تفصیل سے بیان کروں گا، ورنہ یہ پھر پوری ایک میڈیکل سائنس بیان ہو جائے گی کہ کہاں کہاں ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ہاضمہ اس اعتبار سے خراب ہوتا ہے کہ ان سے فضائل ہضم نہیں ہوتے، فضائل ہضم نہیں ہوتے تو کچھ اور تو نہیں کر سکتے، لیکن حیرانی اور پریشانی کا اظہار کرتے ہیں یا بہت خاموشی کا۔ ویسے مومن آل محمد کے فضائل سننے کے بعد ارادہ نہ بھی کرے نہ بھی چاہے تو وہ چپ نہیں رہ سکتا ہے، مومن خاموش رہ نہیں سکتا۔ فضائل اہل بیت کو سن کر وہ جھومے گا، اس کے ہاتھ اٹھیں گے، اس کی زبان بولے گی، اس لیے کہ بولتا وہ نہیں ہے، اس کا شجرہ بولتا ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر،
یا رسول اللہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ جن کے دلوں میں علی رہتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کی بات ہو اور وہ چپ رہ جائیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ جن کے دل کی دھڑکنوں میں علی رہتا ہے، اور ہم سارے زمانے کو اجر رسالت بتانے کے لیے نکلے ہیں۔ وہ موضوع کیا؟ فلسفہ وجوب مودت اہل بیت۔ لیکن اس عنوان سے متعلق جو علمی بحثیں اور بہت ضروری بحثیں ہیں، وہ کیونکہ ملاوٹ والا اسلام اللہ کو نہیں چاہیے۔ آل محمد جس طرح اللہ اپنی توحید میں ملاوٹ پسند نہیں کرتا، میں نے کل عرض کیا، پیغمبر کی نبوت اور رسالت میں ملاوٹ پسند نہیں کرتا، اسی طرح آل محمد کی مودت میں بھی ملاوٹ پسند نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ اہل بیت سے مودت کرو، اور بالکل سچے دل سے کرو، اور خالص ہو کر کرو، اور ایسے کرو کہ جیسے کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ ہم آل محمد کو بھی مانتے ہیں اور باقی سب کو بھی مانتے ہیں اور ہم سب کو برابر سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کا برابر کا نظریہ، یہ مساوات تو ہو جاتی ہے مگر عدل کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ یہ مساوات ہے مگر عدل کے خلاف ہے۔ مساوات عدل کے مطابق ہو تو اچھی ہے، اگر عدل کے خلاف ہو تو قابل مذمت ہے، قابل تعریف نہیں ہے۔ اسلام نے مساوات کی تعلیم نہیں دی ہے، اسلام نے عدل کی تعلیم دی۔ اور ہمارے اصول میں توحید کے فوراً بعد جو دوسری چیز ہے وہ عدل ہے۔ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اللہ نے اپنے معصوم نبی بھیجے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے معصوم نبی بھیجے۔ کتنے بھیجے؟ 1.25 لاکھ بھیجے۔ وہ سب بے خطا، ان میں سے کسی نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، خطا نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، وہ سب کے سب معصوم ہیں۔ اور پھر اللہ کے نمائندے اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ معصوم ہونے کے باوجود یہ سب آپس میں برابر نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے، قرآن اٹھائیے نا، اللہ کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے اپنے ہی بھیجے ہوئے رسولوں میں سے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ یعنی یہ برابر نہیں ہے۔ آدم اور نوح اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور معصوم ہیں، مگر آپس میں برابر نہیں ہیں۔ نوح اور ابراہیم دونوں معصوم ہیں اور اللہ کے نمائندے ہیں، مگر آپس میں برابر نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کے اپنے بھیجے ہوئے پاک اور معصوم نمائندے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی 1.25 لاکھ معصوم ہونے کے باوجود آپس میں برابر نہیں ہیں، تو ان کے پہلو میں بیٹھنے والے ہم جیسے گنہگار آپس میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ آپس میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں کہ انہیں آپس میں ایک درجہ دے دیا جائے؟ یہ ایک علمی بات کی ہے نا ہم نے کسی کی توہین تو نہیں کی، ہم نے کسی کو گالی تو نہیں دی، یہ علمی بات ہے نا۔ کیا غلط بات کہی ہم نے؟ قرآن کے مطابق بات کہی۔ لیکن یہ وہ باتیں ہیں کہ انہیں بیان کیا جائے، انہیں کاٹ کے، تراش کے، خراش کے کہیں سے پھر وہ کلپ چڑھا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ توہین صحابہ کرتے ہیں اور یہ تبرہ کرتے ہیں۔ تبرہ کا اصل مفہوم ہم کہنے کے لیے، کیونکہ کچھ بھائیوں کا بہت لمبے عرصے سے مطالبہ ہے کہ آپ تبرہ نکالیں تو ہم تکفیر نکالیں گے۔ تکفیر کہتے ہیں کسی مسلمان کو کافر کہنے والے کو، جو کسی دوسرے مسلمان کو کافر قرار دے تو اس نے کیا کیا؟ ایک مسلمان کی تکفیر کی۔ اور رسول اللہ کی ایک حدیث ہے جو سیاہ ستہ میں ہے، ٹھیک ہے نا، بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے جبکہ وہ مسلمان ہو، ایک مسلمان کے جو واقعاً مسلمان ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، اگر اس کو کوئی کافر کہتا ہے تو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں، کافر کہنے، جو تکفیر کرتے ہیں نا، وہ شیعوں کی بھی کرتے ہیں، سنیوں کی بھی کرتے ہیں، بلکہ عالم اسلام کے تمام مسلمہ جتنے بڑے مسالک ہیں وہ ان سب کی تکفیر کرتے ہیں۔ اور مختلف جواز ڈھونڈے ہوئے انہوں نے کہ بھائی کیوں تکفیر کرتے ہیں، تو شیعوں کے لیے وہ یہ کہتے ہیں، اہل سنت بھائیوں کے لیے کوئی اور جواز ڈھونڈتے ہیں، ہمارے لیے کوئی اور جواز ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی ہم سنیوں کی تکفیر اس لیے کرتے ہیں کہ فلاں وجہ ہے، شیعوں کی تو ایک بڑی واضح وجہ کہ بھائی یہ تبرہ کرتے ہیں تو اس لیے ہم تکفیر کرتے ہیں۔ میں نے کل کی مجلس میں آغاز کیا کہ تبرہ کوئی گالی نہیں، کسی کی توہین نہیں، کسی کی تنقیص نہیں، کسی کو سب و شتم نہیں۔ تبرہ براعت، آزاد ہونا بد لوگوں سے، برے لوگوں سے۔ بہت آسان لفظوں میں نے کل عرض کیا تھا کہ حق کے اقرار کو تولا کہتے ہیں
اور باطل کے انکار کو تبرہ کہتے ہیں، باطل کے انکار کو تبرہ کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنی توحید کا اقرار لینے سے پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار کروایا ہے۔ کلمہ شروع ہی یہاں سے ہوا، لا الہ الا اللہ تولا ہے، لا الہ تبرہ ہے، پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار ہے، پھر سچے خدا کا اقرار ہے۔ اب جب اسلام شروع ہی تبرہ سے ہو رہا ہے، اور اگر آپ نے تکفیر تبرہ کی وجہ سے شروع کی ہے تو پھر تو جتنے بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کوئی بھی پیچھے نہیں بچے گا، وہ تو سارے اس میں آ جائیں گے۔ پھر آپ کی اصطلاح اور آپ کی لغت اور آپ کی منطق کے مطابق تو کوئی مسلمان بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ شاید آپ کو کام ہی یہ دیا گیا کہ آپ تمام مسلمانوں کو یہ کام کرنے کے لیے چل پڑیں۔ آسان سی بات ہے، تبرہ کسی کی توہین نہیں ہے، نہ ہم صحابہ کی توہین کے قائل ہیں نہ ہم کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام خالص ہونا چاہیے، اسلام میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ خالص اسلام لو، اسلام میں ملاوٹ نہیں کرو۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو دین میں نے دیا ہے، جو اسلام میں نے دیا ہے، اس دین کو اسی طریقے سے لو کہ جس طریقے سے میں نے دیا، اپنی طرف سے اس میں کچھ ملاوٹ نہ کرو۔ پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہم میں سے نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مسلمان نہیں ہے، یعنی گویا کہ اس نے میری نبوت اور رسالت کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، یعنی میں اسے قبول ہی نہیں کرتا ہوں۔ تو رسول تو اسے کافر کہہ رہے ہیں کہ جو ملاوٹ کرنے والا۔ اگر کوئی تبرہ نہ کرے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حق اور باطل کو ملا رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے نا۔ جھوٹے خدا سچے خدا سب کو کوئی کہے کہ میں مانتا ہوں، پیغمبر کو بھی ان کی نبوت بھی مانتا ہوں، اور جو جھوٹے دعوے دار نبوت ہے اس کو بھی مانتا ہوں، تو یہ ملاوٹ ہو گئی نا۔ اور یہ ملاوٹ، اس ملاوٹ کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ تبرہ کے ذریعے، کہ جو خدا کے مقابلے پر آئیں گے ان کا انکار کیا جائے گا، کیسے؟ تبرہ کے ذریعے۔ جو رسول کے مقابلے پر آئیں گے ان کا انکار کیا جائے گا، کیسے؟ تبرہ کے ذریعے سے۔ اسے کہتے ہیں تبرہ۔ پیغمبر نے کیوں کہا تھا کہ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ پیغمبر جانتے تھے کہ میرے بعد میری آل کو اور مصاحبین کو ایک درجہ دے دیا جائے گا، یہ سب سے بڑی اسلام میں ملاوٹ ہے۔ مگر لوگوں نے دودھ کی دکانوں پر یہ حدیث لکھنا شروع کر دی کہ من غش فلیس منا، یعنی اتنا سمجھ میں آ گیا کہ جو دودھ میں ملاوٹ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، تو پھر جو دین میں ملاوٹ کرے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا؟ جو دین میں ملاوٹ کرے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو ملاوٹ کرنے والے، ہم پھر بھی کسی کو کافر نہیں کہتے، کیونکہ یہ ہمارا مزاج نہیں ہے، یہ ہماری عادت ہی نہیں ہے کہ ہم خواہ مخواہ کسی کو کہیں کہ فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر۔ ہم کیوں کہیں؟ اور ویسے بھی کافروں کو کافر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہے کوئی ضرورت؟ اگر کوئی ہے ہی کافر تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اسے کافر کہوں؟ مجھے کوئی ضرورت ہے کہ میں کہوں کہ وہ کافر ہے؟ جب ہے ہی تو ہے، اور اگر نہیں ہے مسلمان ہے تو اس کو اس کا اسلام مبارک ہو۔ اچھا ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ سیاہ ستہ میں حدیث ہے نا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو، پیغمبر کی حدیث کہ اگر کوئی مسلمان کو کافر کہے جبکہ وہ مسلمان ہو، تو جو کافر کہنا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسلمان سے بڑا درجہ ہوتا ہے مومن کا۔ کس کا؟ مومن کا۔ مومن سے بڑا درجہ ہے کل ایمان کا۔ کس کا؟ کل ایمان کا۔ تو جو عام مسلمان کو کافر کہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے، جو کل ایمان کے باپ کو کافر کہے، جو کل ایمان کے بھی باپ کو کافر کہے۔ اب ابو طالب کو کافر کہنے والوں کے نزدیک اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ نہ صرف یہ کہ ابو طالب مسلمان ہے، نہ صرف یہ کہ ابو طالب مومن ہے، بلکہ ابو طالب وہ ہیں کہ جن کے گھر سے ساری کائنات کو ایمان کا رزق بانٹا گیا ہے۔ ایمان کا تبرک ابو طالب کے گھر سے تقسیم کیا گیا ہے۔ تو جس گھر سے سب کو ایمان ملا ہے، صرف ایمان نہیں ملا، بانی ایمان بھی ملا ہے۔ جس گھر سے سب کو اسلام ملا ہے، صرف اسلام ہی نہیں ملا، رسول اسلام بھی ملا ہے۔ جس کے گھر سے سارے لوگوں کو نبی بھی ملا ہے، امام بھی ملا ہے۔ نبی ابو طالب کے گھر سے ملا نا، پال کے تو ابو طالب نے دیا ہے۔
امام بھی ابو طالب کے گھر سے ملا، اسلام کی پہلی دعوت بھی ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، کلمہ پڑھنے والوں نے پہلا کھانا بھی ابو طالب کے دسترخوان پر کھایا ہے۔ پھر مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اسلام کی پہلی دعوت ہی ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے، اور اس ابو طالب کو کہ جس کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت ہوئی ہے، جس کے گھر میں پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، اگر اس ابو طالب کو کافر کہو گے، پھر اگر کوئی کافر تمہیں کہہ دے کہ تم کس اسلام کی بات کرتے ہو کہ تمہارے خدا کو اپنے اسلام کی تبلیغ کے لیے کسی مسلمان کا گھر بھی نہیں ملا تھا، کیا کافروں کے گھروں سے بھی کبھی اسلام نکلا ہے؟ نہیں نکلا نا۔ کافروں کے گھروں سے کفر نکلتا ہے، کافروں کے گھروں سے اسلام نہیں نکلتا۔ اسلام اور ایمان اس کے گھر سے نکلے گا جو کل ایمان کا بھی باپ ہو۔ جو کل ایمان کا بھی کیا ہو؟ باپ ہو، باپ ہو۔ آگے چلوں، صرف کل ایمان کا باپ نہیں، امیر المومنین کا بھی باپ ہے۔ یہ بات ہو گئی چھوٹی، شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ امیر المومنین کس کا لقب ہے؟ مولا علی علیہ السلام کا۔ اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لقب مخصوص ہے مولا علی علیہ السلام کے لیے۔ امیر المومنین کا لقب مخصوص ہے مولا علی علیہ السلام کے لیے، اور یہ لقب اللہ نے مخصوص کیا مولا علی علیہ السلام کے لیے۔ یعنی مولا علی کے علاوہ کائنات میں کسی اور کو امیر المومنین کہنے کی اجازت خدا اور رسول کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ نے نہ آدم کو امیر المومنین کا ٹائٹل دیا، نہ نوح کو دیا، نہ ابراہیم کو دیا، نہ موسیٰ کو دیا۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کو امیر المومنین کا ٹائٹل نہیں دیا، حتیٰ کہ امیر المومنین کا لقب سید الانبیاء کے لیے نہیں ہے۔ کس کے لیے نہیں ہے؟ سلطان انبیاء۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم علی کو نبی سے بڑھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مولا علی کو سرکار دو عالم سے یا رسول خدا سے افضل مانتے ہیں۔ یہ پتہ ہے غلط فہمی کب پیدا ہوتی ہے؟ جہاں سے ہم نے مولا علی علیہ السلام کے فضائل شروع کیے، وہاں سے ایک اور پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ علی کو رسول اللہ سے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ غلط فہمی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب یہ لوگ علی کو ہماری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور نبی کو اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ مولا علی کو ہماری زبان سے سنتے ہیں، اور پھر نبی کے بارے میں آپ کا جو اپنا عقیدہ ہے اسے آپ ذہن میں رکھتے ہیں، تو آپ کو ایسا لگتا ہے۔ اگر آپ علی کو ہماری نظر سے دیکھ رہے ہیں تو نبی بھی ہماری نظر سے دیکھیں، پھر آپ کو ایسا نہیں لگے گا۔ رسول اکرم سرکار دو عالم مولا علی کے بھی مولا ہیں، مولا علی کے بھی آقا ہیں، مولا علی کے بھی سردار ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ خود علی کہتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں مصطفیٰ کا شاگرد ہوں، میری تربیت مصطفیٰ نے کی ہے، مجھے کمالات مصطفیٰ نے دیے ہیں۔ ہرگز سلطان انبیاء سے افضل نہیں مانتے ہم مولا علی کو، مگر اس کے باوجود امیر المومنین کا لقب مخصوص ہے مولا علی کے لیے۔ امیر المومنین کا لقب سید الانبیاء کے لیے بھی نہیں ہے، سلطان انبیاء کے لیے بھی نہیں ہے، سرکار دو عالم کے لیے بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم باوجود اس کے کہ وہ احمد ہیں، وہ محمد ہیں، وہ مزمل ہیں، وہ مدثر ہیں، وہ بشیر ہیں، وہ نذیر ہیں، وہ سراج منیر ہیں، وہ طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، عقل اول ہیں، خلق اول ہیں، نور اول ہیں، علم اول ہیں، وجود اول ہیں، وجہ تخلیق کون و مکان ہیں، باعث تخلیق ارض و سما ہے، مصداق لولاک لما خلقت الافلاق ہیں۔ کہ مصطفیٰ اگر تجھے خلق نہ کرتا تو نہ بر و بحر ہوتے، نہ خشک و تر ہوتے، نہ حجر و شجر ہوتے، نہ دریا و سمندر ہوتے، نہ خضر و سکندر ہوتے، نہ ارض و سما ہوتی، نہ ہوا و فضا ہوتی، نہ دشت و صحرا ہوتے، نہ بہتے ہوئے دریا ہوتے، نہ دریاؤں میں موجوں کی روانی ہوتی، نہ بادلوں سے برستا ہوا پانی ہوتا۔ اللہم صلی ہائے داری صلوات اللہم صلی علی محمد لولاک لما خلقت الافلاق۔ اے مصطفیٰ، یہ دن، یہ رات، یہ دن کا اجالا، یہ رات کا تاریک پردہ، یہ شام و سحر، یہ لیل و نہار، یہ شب و روز، یہ بدلتے ہوئے موسم، یہ زمین کا وسیع و عریض جو فرش بچھا ہوا ہے، یہ جو آسمان کا شامیانہ لگا ہوا ہے، یہ جو چاند میں چاندنی ہے، یہ جو سورج کی روشنی ہے، یہ جو فلک پہ ستاروں کی سجاوٹ ہے، یہ جو جمادات میں استحکام ہے، یہ جو نباتات پہ ہریالی کا حسن موجود ہے، یہ محلات، یہ باغات،
یہ حشرات، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ موجودات، یہ مخلوقات اور یہ کل کی کل کائنات میں نے خلق کی ہے مصطفیٰ تیری وجہ سے۔ ہاں؟ رسالت یا رسول اللہ حیدری سلامت رہیے۔ کائنات خلق ہوئی ہے مصطفیٰ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ کتنی عظمت ہے مصطفیٰ کی، باوجود اس کے کہ یہ مصطفیٰ احمد ہے، محمد ہے، مجتبیٰ ہے، مصطفیٰ ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، سراج منیر ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، رحمت للعالمین ہے، سید المرسلین ہے، یہ سب کچھ ہے مگر امیر المومنین نہیں ہے۔ ہاں؟ یہ سب کچھ ہے مگر امیر المومنین نہیں ہے۔ امیر المومنین کا لقب مخصوص ہے مولا علی علیہ السلام کے لیے، اور ہمارے 12 اماموں میں سے بھی کسی اور امام کو امیر المومنین نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ امیر المومنین کا لقب مخصوص ہے کس کے لیے؟ مولا علی علیہ السلام کے لیے۔ امیر المومنین کا مطلب کیا ہے؟ امیر المومنین کا مطلب ہے کہ مومنوں کا امیر۔ ہاں؟ امیر المومنین کسے کہتے ہیں؟ امیر المومنین اسے کہتے ہیں علی کی بات پر چہرے کھل جانے چاہیے۔ ہاں ہاں بھائی، امیر المومنین کسے کہتے ہیں؟ امیر المومنین اسے کہتے ہیں جو مومنوں کا امیر ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ جو مومنوں کا امیر ہوتا ہے اسے امیر المومنین کہتے ہیں۔ جو چہرے تھوڑے سے مرجھائے ہوئے ہیں یا خاموش ہیں، چلیں ان کی تسلی کے لیے ایک حوالہ دے دیتا ہوں۔ ویسے میں حوالے نہیں دے رہا تھا، میں ٹائم بچانا چاہ رہا تھا، لیکن کبھی کبھی دوستوں کی خاموشی، بھائی شک کر کے کیوں کوئی سنے؟ جہاں جہاں میں دیکھوں گا کہ مومنین کو شک ہو رہا، وہاں پھر مجھے زیادہ حوالے بھی دینا پڑیں گے، پھر مجھے زیادہ آیتیں بھی پڑھنا پڑیں گی، پھر مجلس بھلے لمبی ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ پھر لمبی تو مجلس ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یا تو آپ میرے اشاروں کو سمجھیں، اور اگر آپ اشاروں کو نہیں سمجھیں گے تو مجھے باتیں کھولنا پڑیں گی، پھر حوالے دینا پڑیں گے، پھر کتابیں کھولنا پڑیں گی، پھر قرآن کی آیتیں پڑھنا پڑیں گی، پھر ایک اشرے میں کئی اشرے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ سب کچھ ایک کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں، اگر آپ مطمئن ہو گئے تو کافی ہے، ورنہ جہاں تک خاموشی ہوگی وہاں تک حوالے دیتا رہوں گا، ٹھیک ہے بھائی؟ کتاب ارجح المطالب ہمارے ہاں کی نہیں ہے، ہمارے بڑے بھائیوں کے ہاں کی ہے۔ ہمارے بڑے بھائی برادران اہل سنت، ان کے ہاں کی کتاب معرکۃ الآراء کتاب، بڑی کتاب، کتاب کا نام ارجح المطالب ہے، لکھنے والے عبید اللہ مرتصری۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں، بڑی طویل روایت کو مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، روایت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا پیغمبر کے پاس، جبرائیل اللہ کی طرف سے رسول اللہ کے پاس آئے اور یہ پیغام لے کر آئے۔ کیا پیغام؟ جبرائیل آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور اس کے بعد خدا کا سلام پہنچاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کو سلام کہا اور ایک پیغام بھیجا۔ کیا پیغام؟ یہ بھیجا ہے کہ اللہ نے آسمان کے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آپ کے بھائی علی کو ہمیشہ امیر المومنین کہہ کر پکارا کریں۔ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا اس لیے ہے کہ آپ زمین والوں کو یہ حکم دیں کہ وہ علی کو ہمیشہ امیر المومنین کہہ کر پکارا کریں، اور آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اولین و آخرین میں امیر المومنین صرف اور صرف علی ہے، علی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ علی کے علاوہ اور کوئی امیر المومنین نہیں ہے۔ امیر المومنین کس کو کہتے ہیں؟ امیر المومنین جو مومنوں کا امیر ہو۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو مومنوں کا امیر ہو۔ مومنوں کے امیر کو کہتے ہیں امیر المؤمنین۔ علی ہے امیر المؤمنین، یعنی جب تک کوئی علی کو اپنا مولا نہ مانے مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں؟ بر رسول تک کوئی اگر رک جائے، رسول امیر المومنین نہیں ہے، اگر کوئی رسول تک رک جائے، لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ پڑھے، آگے علی ولی اللہ نہ پڑھے، رک جائے محمد رسول اللہ پر، تو وہ مسلمان ہوگا، مومن نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ مسلمان ہوگا، مومن نہیں ہوگا۔ بھائی دیکھیں پیچھے والے دوست خاموش ہیں، پھر مجھے قرآن کی آیت پڑھنا پڑے گی۔ چلے میں ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہوں آپ کی تسلی کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ سورہ حجرات، اللہ کہتا ہے قالت الاعراب آمنا، حبیب یہ اعراب تیرے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائیں۔ قل لم تؤمنوا، حبیب ان سے کہہ دے کہ تم کوئی مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آ کر اے میرے رسول سمجھیں آیت کو کیا کہہ رہی ہے۔ آیت بہت بڑی بات ہے آیت میں۔ اے میرے حبیب، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اعراب تیرے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہیں۔ ان سے کہہ دے کہ تم کوئی مومن نہیں ہو، لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ جو اسلام پر ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، جو ایمان پر ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ وہ دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا کہ ہم مومن ہیں،
حبیب ان سے کہہ دے کہ تم کوئی مومن نہیں ہو، لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یعنی قرآن بتا رہا ہے کہ مسلمان ہونا اور بات ہے، مومن ہونا اور بات ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے نا کہ مسلمان ہونا اور بات ہے، مومن ہونا اور بات ہے۔ اور آگے آیت جا رہی ہے، آیت کہتی ہے لما يدخل الایمان فی قلوبکم، اے حبیب یہ تیرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں، ان سے کہہ دے کہ تم کوئی مومن، یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ان سے کہہ دے کہ تم کوئی مومن نہیں ہو، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ان سے کہہ دو کہ ایمان تو تمہارے دلوں میں سے گزرا بھی نہیں ہے، ایمان تو تمہارے دلوں میں سے گزرا بھی نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ کعبے کو جبیں جھکا رہے ہیں، یہ اللہ کی ربوبیت کا، اس کی الوہیت کا، اس کی معبودیت کا اقرار کر رہے ہیں بظاہر، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، یہ کعبے کا طواف بھی کر رہے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ مومن نہیں ہے، یہ صرف مسلمان ہے۔ تو میں اب کس سے پوچھوں؟ کسی راوی سے پوچھوں؟ کسی محدث سے پوچھوں؟ کسی اور سے نہیں پوچھوں گا، سیدھا چلتے ہیں سرکار مدینہ کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ اب آپ ہی بتائیے کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے کیا؟ آخر ایمان کہتے کسے ہیں؟ تو پاک پیغمبر نے آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا یا علیو حب کا ایمان و بغض کا کفر، علی کی محبت کو ایمان کہتے ہیں اور علی کے بغض کو کفر کہتے ہیں۔ حیدری علی حیدری۔ ہاں اچھا، مجھے کوئی نتیجہ دینا تھا بھائی، علی کل ایمان بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ برد الایمان کل الی الکفر کل، پیغمبر نے کہا تھا نا علی کل ایمان بھی ہیں، علی امیر المومنین بھی ہیں، ٹھیک ہے، یاد ہے؟ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اگر کوئی کافر کہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا، ٹھیک ہے، علی امیر المومنین بھی ہیں، علی کل ایمان بھی ہیں۔ ایک حدیث اور سن لو پیغمبر کی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کا ایک جزو ہوتا ہے۔ بھائی کل اور جز تو آپ نے سنا ہے نا، ایک ہوتا ہے کل، ایک ہوتا ہے جز۔ کل کا کل، ٹھیک ہے، جز اس کا ایک ٹکڑا، اس کا ایک حصہ۔ پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ بیٹا باپ کا جزو ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جزو ہوتا ہے، اور جزو میں کمالات کل سے آیا کرتے ہیں، جزو میں کمالات کل سے آیا کرتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ ہر بیٹا اگر اپنے اندر کوئی فضیلت محسوس کرے اپنے باپ کو دعا دے، ٹھیک ہے نا، اگر اپنے اندر کوئی خوبی محسوس کرے اپنے باپ کو دعا دے، اس لیے کہ یہ خوبی اس میں اس کے باپ سے آئی ہے، یہ فضیلت اس میں اس کے باپ سے آئی ہے، کیونکہ وہ جزو ہے اور اس کا کل اس کا باپ ہے۔ پیغمبر کی حدیث کہ ہر بیٹا اپنے باپ کا جزو ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کا کل ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ جس ابو طالب کا ایک جز کل کا کل ایمان ہو، جس ابو طالب کا ایک جز امیر المومنین ہو، جس ابو طالب کا ایک جز کل کا کل ایمان ہو، کل کا کل ایمان اس کا ایک جزو ہے، تو جو جزو کل ایمان ہو اس کا کل کیسا ہوگا؟ پھر جو اس کل کو کافر کہے وہ خود کتنا بڑا کافر ہوگا؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ جب عام مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے تو پھر جو کل ایمان کے باپ کو، جس کے گھر سے اسلام نکلا ہے، ذرا اس کے اسلام پر بھی غور کرنا پڑے گا نا، عالم اسلام کو سوچنا پڑے گا۔ یہ ایک پرانا طریقہ ہے کہ ساری خدمات بھی مان لو اور پھر کہو کہ کلمہ نہیں پڑھا۔ اسلام پھیلانے میں ساتھ دیا ہے، تحریک اسلام میں ساتھ دیا ہے، اسلام کو آگے بڑھانے میں مال بھی خرچ کیا، اولاد بھی دی ہے، مگر کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ عجیب بات ہے کہ جس مشن پر ابو طالب اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کر رہا تھا، اس مشن کے ساتھ قلبی طور پر متفق نہیں تھا۔ یہ کوئی احمق نتیجہ لے سکتا ہے، کوئی عقل مند ایسا نتیجہ نہیں لے سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو آل محمد سے مودت کرنی ہے، مودت میں ملاوٹ نہیں کرنی ہے،
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مودت کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری کیا ہوگا کہ جو آل محمد کے دشمن ہیں ان کا انکار کیا جائے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ان کو گالی دی جائے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی توہین اور تنقید کی جائے؟ کوئی جھگڑا تھوڑی ہے، کوئی لڑائی تھوڑی ہے۔ لیکن آل محمد کو ماننے کا حق تب ادا ہوگا جب ان کے دشمن کا انکار کر دیا جائے، ان کے ساتھ جنگ لڑنے والے کو بھی مانا جائے اور انہیں بھی مانا جائے، ٹھیک ہے نا، علی کو بھی مانا جائے اور علی کے ساتھ جنگ لڑنے والے کو بھی مانا جائے۔ اس سے بڑی ملاوٹ بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ اسلام میں سب سے بڑی ملاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ اس سے بڑی کوئی ملاوٹ ہے؟ لوگ اس سے بھی زیادہ آگے نکل گئے ہیں۔ رسول کو بھی مانا جائے، رسول کے ساتھ جنگ لڑنے والوں کو بھی مانا جائے، اس سے بڑی کوئی اسلام میں ملاوٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے نا۔ یہ سب سے بڑی ملاوٹ ہے، اور اللہ کو ملاوٹ والا دین پسند نہیں ہے۔ اللہ توحید بھی خالص چاہتا ہے، نبوت بھی خالص چاہتا ہے، اور آل محمد کی ولایت کا عقیدہ بھی خالص چاہتا ہے، اور ان سب کا عقیدہ خالص تب بنتا ہے جب ان کے مقابلے پر آنے والوں کا انکار کر دیا جائے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کل انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی، اور بہت اہم مطالب ہیں جو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج یہ دوسری مجلس 12 سفر ہو گئی آج۔ عزاداروں، 11 محرم کو ان لعینوں نے، شامی فوجیوں نے، یزید کی غلیظ اور کثیف اور پلید سپاہیوں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کرنے کے بعد اور مظلوم کربلا کی لاش پر گھوڑے دوڑانے کے بعد پسر سعد نے جو دوسرا آرڈر جاری کیا ہے وہ یہ جاری کیا ہے کہ اب یہ جو بطول زادیاں ہیں، یہ جو نبی زادیاں اور علی زادیاں جو مذکورات بچ گئی ہیں، انہیں باقاعدہ طور پر اریسٹ کیا جائے، گرفتار کیا جائے، اور حسین کے بیمار بیٹے سید سجاد کو اریسٹ کیا جائے، گرفتار کیا جائے، گرفتار کر کے انہیں بے پالان اونٹوں پر سوار کیا جائے۔ اس کے بعد انہیں لے کر چلیں ہم بازاروں درباروں سے پھراتے ہوئے یزید کے دربار میں لے جائیں اور وہاں یزید کے پاس پیش کریں۔ گرفتاری کا آرڈر جاری ہو گیا، حکم آ گیا کہ مستورات کے ہاتھ پس گردن باندھ دیا جائے اور انہیں بے پالان اونٹوں پر سوار کر دیا جائے۔ عزادارو، جب یہ آئے ہیں نا سنگدل سپاہی گرفتار کرنے کے لیے اور بے پالان اونٹوں پر سوار کرنے کے لیے، تو علی کی بیٹی بطول زادی، جن کے سر کی چادر شام غریبہ میں چھن گئی تھی، اب نبی زادیوں کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، روشن دن ہے، سورج دھوپ پھینک رہا ہے، کربلا کی ریت بہت گرم ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ زینب ہے کہ اگر اسے ماں کی قبر پر بھی جانا ہوتا تھا نا، علی کی بیٹی کی ماں جناب زہرا اس دنیا سے گئی ہیں جب جناب زینب کی عمر 4 سال یا 5 سال تھی۔ 4-4.5 سال کی بچی جب ماں کے لیے بے قرار ہوتی اور کہتی کہ بابا مجھے میری اماں کی قبر پر لے کر چلیں، تو مولا کہتے اچھا لے کر جاؤں گا، تھوڑا سا صبر کرو۔ سارا دن علی دلاسا دیتے رہتے، شام کا سورج غروب ہو جاتا، رات چھا جاتی، جب لوگ پردے گرا کے سو جاتے، رات کا اندھیرا چھا جاتا۔ رات کے اندھیرے میں اتنی چھوٹی سی بچی کو علی ماں کی قبر پر لے کر جاتے۔ زینب پردوں میں بھی ہوتی، حجاب میں بھی ہوتی، چادر میں بھی ہوتی، زینب کا سن بھی چھوٹا تھا، پھر بھی علی انتظار کرتے تھے کہ رات کا اندھیرا چھا جائے، سورج چھپ جائے، دن کی روشنی نہ ہو، کوئی نامحرم دیکھنے والا نہ ہو۔ رات کے تاریک پردے میں ماں کی قبر پر علی ایسے لے کر چلتے تھے کہ آگے علی ہوتے، دائیں بائیں حسن اور حسین ہوتے تھے۔ اتنے پردوں میں زینب کو لے کے جایا جاتا جبکہ زینب چھوٹی سی بچی ہوتی تھی۔ اب بتاؤ 11 محرم کو زینب کے سر پر چادر بھی نہیں ہے، نہ دائیں حسن نہ بائیں حسین نہ آگے بابا علی، دن کا سورج دن کی دھوپ اور سر پر چادر بھی نہیں ہے۔ صرف ایک زینب نہیں، ساری نبی زادیوں کے سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جس ایک دن میں کئی قیامتیں ٹوٹی ہیں بطول زادیوں پر۔ عزادارو، جیسے ہی نامحرم آتے ہیں نا یہ سپاہی، علی کی بیٹی ایک مرتبہ علی کے لہجے میں بولی کہ تم سرکاری سپاہی ہو، تم نے گرفتاری کے آرڈر جاری کیے ہیں، ہم گرفتاری دے رہے ہیں، لیکن خبردار کوئی نامحرم ہمیں ہاتھ نہ لگا، کیونکہ بیبیوں کو سوار کرانا تھا نا۔ بطول زادی کہتی ہے میں خود سوار کراؤں،
کوئی سپاہی آگے نہ. ہر بیوی کو زہرا زادی نے خود سوار کرایا. جب سب کو سوار کرا دیا آخر میں خود بچ گئیں. اب بیمار کربلا سید سجاد کے نزدیک ہوں. بیٹا سجاد آپ بیمار بھی ہیں, چلو آپ کو بھی سوار کراؤں. سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں میں بیمار ہوں یا کچھ بھی ہے, مجھے تو ان میں سے کوئی بھی سوار کرا دے گا. آپ کو کون سوار کرائے گا؟ میں پہلے آپ کو سوار کراتا ہوں. اچھا بیٹا سجاد کراؤ سوار. سید سجاد نے اپنا زانو اونٹ کے قریب کیا, زانو حاضر کیا, پھوپھی اماں پاؤں رکھیں سوار ہو جائیں. جیسے ہی بطول زادی نے قدم رکھا ہے بیمار سنبھل نہ سکا, سید سجاد زمین پر گر پڑے. عزادارو سید سجاد زمین پر گر پڑے. دوسری مرتبہ پھر بیمار نے اپنے آپ کو سنبھالا, پھر زانو پیش کیا, بطول زادی نے پھر قدم رکھا, پھر بیمار سنبھل نہ پائے, سید سجاد پھر زمین پر گر پڑے. جب تیسری مرتبہ میرا چوتھا امام گرا ہے نا, پیچھے ایک سنگ دل سپاہی کھڑا تھا, اس کے ہاتھ میں ایک تازیانہ تھا. یہ تازیانہ لے کر آیا اور میرے چوتھے امام کی پشت پر اس نے تازیانے مارنا شروع کر دیے. تازیانے مار کے کہتا ہے قیدی تم ہمارے قیدی ہو, ہم تمہارے قیدی نہیں ہیں, ہم تمہارا اتنا انتظار نہیں کر سکتے. اجرکم اللہ, جو رونے کے لیے بیٹھے ہو, جو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو. عزادارو جب سید سجاد کی پشت پر تازیانے مارے جا رہے تھے, اونٹ کی پشت پر تھی فضا. فضا سے یہ منظر دیکھا نہ گیا, جلدی سے اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرایا. جناب فضا نے بطول زادی کو سوار کرایا, پھر جیسے تیسے بھی خود سوار ہوئی. اب سید سجاد کو سوار کرایا گیا. جب ان سنگ دل سپاہیوں نے سید سجاد کو اونٹ کی پشت پر رکھ دیا, اونٹ جیسے ہی چلا, بیمار کمزور بہت ہے, کبھی دائیں کو جھکتا ہے کبھی بائیں کو جھکتا ہے. ایک سپاہی پسر سعد کے پاس گیا اور جا کے کہتا ہے او سعد کے بیٹے, جو کمانڈر تھا اس فوج کا, اس سے جا کر کہتا ہے کہ حسین کا یہ بیمار بیٹا اس حالت میں شام تک زندہ نہیں جا سکتا ہے, یہ سواری سے گر کر ہی مر جائے گا. اگر تو چاہتا ہے زندہ لے جائے یزید کے سامنے تو کوئی بندوبست کر, ورنہ یہ اتنا کمزور ہے کہ جب اونٹ چلتا ہے کبھی دائیں کو جھکتا ہے کبھی بائیں کو جھکتا ہے. سنو گے عزادارو اس سنگ دل نے کیا کیا؟ 2 رسیاں دی. یہ کہتا ہے یہ لے جاؤ 2 رسیاں, ایک رسی اس بیمار کے گلے میں ڈالو اور بیمار کے گلے میں ڈال کر اس رسی کو اونٹ کی گردن کے ساتھ باندھ دو, اور دوسری رسی کے ساتھ اس بیمار کے پاؤں شکم شتر کے ساتھ باندھ دو. عزادارو سید سجاد کی گردن اونٹ کی گردن کے ساتھ باندھی گئی, میرے چوتھے امام کے پاؤں شکم شتر کے ساتھ باندھے گئے. اس حالت میں لے کر چلے ہیں یہ کربلا سے. عزادارو جب قیدیوں کو کربلا سے لے کر جا رہے تھے نا, جب مقتل سے گزارا ہے جہاں شہدائے کربلا کے لاشیں پڑے ہوئے تھے, جب بیویوں کی نگاہ اپنے اپنے پیاروں کے لاشوں پر پڑی تو بطول زادیاں صبر نہ کر پائیں, اپنے آپ کو انہوں نے سواریوں سے نیچے گرا دیا. اتری نہیں, اترتی تو تب کہ اگر ہاتھ آزاد ہوتے. ارے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے, بیویوں نے خود کو سواریوں سے نیچے گرایا. اب ایک ایک لاشے پر ایک ایک بیوی بیٹھ گئی. علی اکبر کے لاشے پر ام لیلا, قاسم کے ٹکڑوں پر ام فروا, بطول زادی آئی ہے اپنے ماں جائے کے لاشے پر, زہرا زادی آئی ہے حسین کی لاش پر. توحید شناس باپ کی توحید شناس بیٹی جب بھائی کے لاش پر پہنچی ہے نا, حسین کے لاشے پر ان ظالموں نے جو گھوڑے دوڑائے تھے اس کی وجہ سے لاش اس قابل نہ رہی تھی کہ کوئی پہچان سکے. حد یہ کہ بہن بھائی کو نہ پہچان سکی اور کہتی رہی انت اخی, کیا تو میرا بھائی ہے؟ ان ظالموں نے تیری کیا حالت بنائی ہے. عزادارو بطول زادی کے بین بلند ہوئے, مقتل میں زہرا زادیاں رو رہی تھیں. ایک محشر بپا تھا, ایک قیامت بپا تھی, ہر طرف صدائے گریہ, آخری جملہ عزادارو. ایسے میں یزید کے ایک سپاہی نے کیا دیکھا کہ ہر لاشے پر کوئی بی بی بیٹھ کر بین بھی کر رہی ہے, رو بھی رہی ہے, مگر اسی کربلا کی گرم ریت پر کسی کونے میں 2 ننھے سے پھول سے شہزادوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. ان کی لاش پر کوئی بی بی بیٹھ کر گریہ نہیں کر رہی ہے. یہ سپاہی میرے چوتھے امام سید سجاد کے قریب آیا اور آ کر کہتا ہے قیدی اتنا بتاؤ کہ ہر لاشے پر تو کوئی بی بی بیٹھی ہے,
اور بیٹھ کر رو رہی ہے، مگر یہ دو پھول سے شہزادے، ان کے لاشیں ایک طرف پڑے ہیں، ان کی لاش پر کوئی بی بی گریہ نہیں کر رہی، کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ اس کا اتنا کہنا تھا، یا میرے چوتھے امام کی چیخ نکلی، میرے امام رو کر فرماتے ہیں او ظالم اس طرح نہ کہہ کہ ان کی ماں مر گئی ہے، ارے ان کی ماں تو میری پھوپھی زینب ہے، مگر میری پھوپھی نے یہ طے کیا ہے وہ رسول کے بیٹے پہ روئے گی، وہ اپنے بیٹوں پہ نہیں روئے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ بار الہ آنسوؤں کو قبول فرما، مجلس کو قبول فرما، مومنین کا فرش ادا پر آنا بیٹھنا قبول فرما۔ میرے اللہ جتنے تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند ہیں سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما۔ مجلس اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواد بلند صلوات۔